اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے۔ ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، حضور نے ارشاد فرمایا جب شعبان کے نصف کی رات آئے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو راتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ فإن اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نزول اجلال فرماتا ہے غروب شمس کے ساتھ ہی پہلے آسمان پر، فیقول، اور ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں، الا مبتلا فوافیہ، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا میں اس کی مصیبت دور کر۔ 15 شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں، صرف جمہور کے نزدیک عبادت ہے 15 شعبان کی، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی چیز، میرا اس پر بہت ڈیٹیل میں بیان ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں وہ بیان آ جائے گا۔ میسج ٹی وی والوں نے ایک انٹرویو لیا تھا اس پہ، اس میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے، پوری مدلل بحث کی ہے کہ نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے، نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانا دھونا چاہیے، نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، نہ پٹاخوں کی کوئی حیثیت ہے۔ سمجھ لو اب مجھے پتا ہے جو گالیاں آنے والی ہیں یوٹیوب پہ، چلو کوئی بات نہیں، اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ تو صرف ایک چیز ہے وہ، اور نہ اس رات میں تقدیر کے، صاف ہے قرآن میں کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بھی اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اگلے دن کا روزہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے وہ بھی سند کے لحاظ سے بہت کمزور ہے۔ تو وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ فضیلت میں کسی عمل کی کو ثابت کرنا تو درست نہیں ہے، پہلے سے ثابت شدہ کوئی عمل ہو تو اس کی فضیلت میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے، ضعیف حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ تو 15 شعبان کا روزہ اس کا اسلاف میں ہمیں نہیں ملتا، کوئی کسی مستند روایت میں کوئی تذکرہ ہو کوئی، اور ابن ماجہ کی اس روایت کے علاوہ بھی کہیں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی۔ اور محدثین کے ایک اصول ہے کل ما تفرد به ابن ماجہ فهو ضعیف، خود ابن ماجہ حدیث کی ایسی کتاب ہے کہ بعض محدثین کی یہ تصریح ہے کہ صرف ابن ماجہ میں اگر روایت ہو اور کہیں نہ ہو، غالب امکان ہے کہ وہ روایت کمزور ہوگی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایام 20 کے روزے وہ سنت ہیں، تو ہر مہینے کی اسلامی تاریخ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا یہ سنت ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی پہلے سے روزے رکھتے چلا آ رہا ہے، ایام 20 کے روزے شعبان میں بھی رکھ لے، اور اگر پہلے سے نہیں رکھ رہا تو خاص 15 تاریخ کا روزہ رکھنا پھر یہ غلط ہے۔ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے یعنی 14 شعبان کے غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ پیچھے پیچھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہذا ممکن ہو تو 14ویں شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کو عصر کی نماز پڑھ کر مسجد میں اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہر جائیں، مسجد میں نفلی اعتکاف کر لیں عصر کی نماز سے، عصر کے بعد باہر نہ نکلیں کہ مغرب کے بعد غروب آفتاب کے بعد اعمال نامے تبدیل ہوں گے، تو آخری لمحات جو ہیں اعمال نامے تبدیل ہونے سے پہلے جو ہے آخری لمحات وہ مسجد کی حاضری اور اعتکاف اس میں لکھا جائے۔ کوشش نہ کریں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جو 15 شعبان کا روزہ ہے یہ الگ سے ایک عبادت ہے، اس کا تعلق شب برات کے ساتھ نہیں ہے۔ شب برات والی روایتیں کمزور ہیں، وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ 15 شعبان کا روزہ اس کی الگ سے فضیلت آئی ہے، شب برات کی وجہ سے نہیں، الگ سے۔ اس میں نے بتایا، چلیں اب میں دل جوئی کے لیے، چونکہ اب آج ماحول ہے، آج خود بائی چانس ہی آج 15 شعبان 1440 ہجری ہے، تو میں بتا دیتا ہوں۔
دیکھیں سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اب جب شعبان کا مہینہ گزر جائے، رمضان بھی گزر جائے، تو شوال کے مہینے میں تم 2 روزے رکھ لینا. تو یہ سرر شعبان کیا ہے؟ یہ سرے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سرر عربی میں کہتے ہیں کنارے کو. اب اس میں 3 موقف یعنی محدثین کے آتے ہیں کہ اس کنارے سے مراد کیا ہے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے شعبان کے پہلے عشرے کے روزے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد آخری عشرے کے روزے ہیں. لیکن آخری کے تو ہو نہیں سکتے کیونکہ نبی علیہ السلام نے آخری عشرے میں روزے رکھنے کی اجازت صرف اس کو دی ہے جو شروع سے رکھ رہا ہو. اسپیشل آخری رکھنے کی تو اس سے تو آپ اسپیشل پوچھ رہے ہیں، تو نے سرر شعبان رکھا ہے، وہ تو فارغ ہو گیا. پہلے والا سرا بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کیٹاگوریکل فرمایا کیا تم نے اس مہینے کے سرہ میں روزہ رکھا ہے؟ سرہ عربی میں کہتے ہیں ناف کو. ناف سینٹر میں ہوتی ہے، آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے بندے کا. وہ نماز میں بھی آتا ہے نا، تحت السرہ فوق السرہ، ناف کے اوپر ناف کے نیچے. تو اس میں الفاظ ہیں سرہ کا روزہ رکھا ہے سینٹر کا. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ فرمایا پھر یعنی شوال میں 2 روزے رکھنا. تو سرہ جو ہے نا جی وہ 15 ہی بنتی ہے سینٹر میں. اور ویسے عمومی سنت بھی ہے، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ گویا ایسا ہے کہ روزانہ روزہ رکھنے والا ہے. اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے. اور سنن نسائی کے اندر ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس میں 15 شعبان تو ویسے ہی آ جاتا ہے. 15 شعبان سے کون سی چیڑ ہے؟ 13، 14، 15 ان کو ایام بیز کہتے ہیں. ایام بیز وہ ہوتے ہیں جس میں خوب چاند روشن ہوتا ہے، یعنی گول ہوتا ہے، خوب چاند روشن ہوتا ہے 3 دنوں میں 13، 14. عشق میں آیا وہ مقام آخر، عشق میں آیا وہ مقام آخر، خود کے جذبے میں ہے، خود کے جذبے میں ہے ایمان